الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت نور مجسم سید الانبیاء تاجدار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آپ کو مجھے سب کو سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کل ہر ایک بندہ اس کوشش میں ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، دنیا کی اس دوڑ دھوپ میں وہ اس انداز سے زندگی گزارے کہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی وہ نہ ہو۔ میں بھی، آپ بھی، سارے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کے آنے والے لمحات وہ اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں، زندگی کے آنے والے دن وہ پہلے سے بہت بہتر ہو، اور اس کے لیے ہم ہر لمحہ ہر وقت عمل بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے جانے کے لیے کوشش بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت بڑی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کریں، اس قرآن مجید کو سینے سے لگائیں، وہ ایسے اصول اور قوانین ہمیں عطا فرماتی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کہ ہم اگر ہم چاہیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور وہ جہاں جس میں ہم سے بات کچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا، اس دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، بس اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے قرآن مجید کو اگر ہم لے جائیں اور آپ ان کو پلٹیں تو ہمیں یہ بھی اللہ کا فرمان ملے گا کہ جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کی ذات کی طرف اگر ہم رخ کریں تو وہاں بھی اللہ کا رسول نظر آتا ہے، اور اگر اللہ کے رسول کی ذات کی طرف اگر رخ کریں تو پھر ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ کامیابی کس طرف ہے؟ اللہ کی بارگاہ کی طرف جاؤ تو اللہ فرماتا ہے میرے رسول کی طرف رخ پھیر دو۔ اللہ کے رسول کی طرف اگر ہم جائیں گے تو اللہ کا رسول ہمیں اللہ سے ملائے گا۔ تو جس کو اللہ مل جائے کامیابی اس کا مقدر ہے۔ اصل کامیابی تو وہی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ
وسلم آپ کی اطاعت جس نے بھی کر لی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو جس نے بھی اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو، اس کو ہم کامیاب کہیں گے، کیونکہ کامیابی ہے اس طرف جس طرف اللہ کا رسول بلاتا ہے۔ اللہ کا رسول اس طرح بلاتا ہے جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ زندگی تو فانی ہے، زندگی وہی ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے بلایا اور اس کی طرف لوگ چل پڑے، تو اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ کی زندگی ان لوگوں کو عطا کرتا ہوں۔ اس دنیا سے چلے جائے، جہان سے چلے جائے، موت آ جائے، موت آنے کے بعد بھی وہ لوگ زندہ رہتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے خیالوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے جذبات میں، لوگوں کی سوچ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ یہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ بندہ جہان سے چلا جائے، لوگ پھر بھی پکار رہے ہوں بندہ یار اچھا تھا، بندہ کام کا تھا، تو یہ تب ہی ہمیں اس کے ثمرات مل سکتے ہیں، فوائد مل سکتے ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کی کامل طریقے سے، اکمل طریقے سے ہم اطاعت کرنے میں لگے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیں تو وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عمل کیا ہوتا اس عمل کرنے کو وہ دہراتے تھے، جس طرح حضور نے کیا اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ سوال نہیں کرتے تھے، وہ اعتراض نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل پاک تھے، ان کے خیال پاک تھے، ان کی سوچ پاک تھی۔ وہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی سے یا رسول اللہ یہ کیوں کیا۔ لوگ اگر ان سے پوچھتے کہ تم نے کیوں کیا تو وہ کہتے اللہ کے نبی نے کیا، ہم نے بھی کر لیا، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، ہم نے بھی کر لیا۔ تو وہ اطاعت جو ہے اگر اس کو سوچنا ہو، اس کو دیکھنا ہو، صوفیاء کی لائن میں جائیں اور یا اللہ کی لائن کی طرف اگر نظر دوڑائیں تو وہ لکھتے ہیں کہ اطاعت کا مطلب ہے جہاں معبود نے قدم رکھا اسی قدم پہ قدم رکھ کے چلنا، اس کا نام اطاعت ہے۔ یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ استاد شاگرد کو کہتا ہے سبق یاد کرو، نہیں تو میں تجھے ڈنڈے لگاؤں گا، وہ سبق یاد کرتا ہے ڈر کی وجہ سے۔ ماں باپ کہتے ہیں محنت کرو، اگر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں سائیکل دے دوں گا، گاڑی دے دوں گا، وہ محنت کرتا ہے اس لالچ کی وجہ سے۔ ایک اطاعت وہ ہے کہ اگر استاد کہے نا بچوں سبق یاد کرو تو وہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی انعام کے سبق یاد کرتے ہیں، محبت استاد کی وجہ سے، محبت دین کی وجہ سے، محبت کتاب کی وجہ سے۔ اصل میں جو اطاعت ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو محبت کی وجہ سے کی جائے۔ اصل میں وہی بندہ کامیاب ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کرے تو حضور سے محبت کی وجہ سے۔ بس حضور نے عمل کیا، آپ نے کر لیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے داماد بھی ہیں، اسلام کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، جن کو حضرت عثمان ذو النورین، جن کے گھر اللہ رب العزت کے محبوب کی دو بیٹیاں ہیں، سارے کہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ایک دن وضو کر رہے تھے، وضو کرنے کے بعد جب وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرانے لگے۔ دوسرے صحابہ دیکھ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا حضرت عثمان کو کہ وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد وہ مسکرا رہے ہیں، کوئی خاص معاملہ بھی پیش نہیں آیا۔ بڑی تعجب والی بات ہے، بڑا تعجب کیا کہ کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان مسکرا رہے ہیں۔ تو جا کے پوچھا اے عثمان ہمارے سردار کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضور علیہ السلام آپ کے صحابی نے، داماد نے یہ فرمایا بس میں نے ایک دفعہ اسی جگہ پہ حضور کو وضو کرتے دیکھا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، جب اٹھے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے، آپ مسکرا رہے تھے۔ بس جب میں نے اس جگہ پہ وضو کیا، جب اٹھا تو مجھے حضور کی ادا یاد آ گئی، مجھے حضور کی ادا یاد آ گئی، مجھے اور کوئی وجہ نہیں ہے مسکرانے کی، بس حضور کی ادا یاد آئی، میں نے بھی وضو کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ وہ سوال جواب کے قائل نہیں تھے کہ حضور نے کیوں کیا، وہ پوچھنے کے قائل نہیں تھے، بس حضور نے عمل کیا، صحابہ نے اس
کو عمل کر کے شریعت کا حصہ سمجھ لیا اور خود عمل کو اپنا لیا. بس حضور نے مسکرایا ہے، میں بھی مسکرا پڑا ہوں. حضور کی سنت ہے اس جگہ پہ مسکرانا، اس وجہ سے میں بھی مسکرا رہا ہوں. تو یہ ہے اصل اطاعت. ہم پوچھ پوچھ کے حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم سن سن کے حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم سوال کر کر کے حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم جناب مولوی صاحب سے فتویٰ لے کے محبت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بغیر کسی فتوے کے، بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی کیلو کال کے میرے نبی سے محبت. یہ ہے اصل محبت، یہ ہے اصل محبت جو حضور علیہ السلام سے بغیر پوچھے کی جائے، اور جو محبت پوچھ کے کی جائے وہ قبول ہی نہیں ہوتی. حضرات محترم، ہم نے اگر حضور علیہ السلام آپ کی ذات بابرکات سے محبت کا نعرہ لگانا ہے یا لگایا ہے تو ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہوگا، یہ مزاج بنانا ہوگا کہ ہم نے حضور سے، حضور کی سنت سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر بغیر کسی لالچ کے کرنی، بغیر کسی کے کہنے کے کرنی ہے، بغیر کسی فتوے سے کرنی ہے، بغیر کسی کے سنے کرنی ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سے محبت کرو، میرے محبوب کی اطاعت کرو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سفر پہ گئے، حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے. مولائے کائنات ایک درخت کے نیچے سے گزرے نا، درخت تو بہت اونچا تھا، اس کی شاخیں بلند تھیں، لیکن جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کے نیچے سے گزرے نا تو سر کو جھکا کے گزرے، سر کو جھکا کے گزرے. تو دیگر ساتھیوں نے سوال کیا یا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ درخت تو بڑا اونچا ہے، شاخیں بھی بڑی بلند ہے، ایسا کوئی مسئلہ اور معاملہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، ہم نیچے سے گزرے اور شاخیں ہمارے سر سے ٹکرا جائے، ایسا معاملہ ہمیں نظر تو کوئی نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائے. میں نے عرض کیا وہ حضور سے محبت کرتے تھے، بس حضور کا عمل دیکھا سوال نہیں کرتے تھے، بس اس سنت کو، اس عمل کو اپنا لیتے تھے، اور کوئی سوال ان سے اگر کرتا تو پھر بتاتے تھے ہم خود سے نہیں کرتے، یہ اللہ کا نبی کرتا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسکرائے، مسکرا کے جواب ارشاد فرمایا مجھے پتا ہے درخت بڑا اونچا ہے، اس کی شاخیں بڑی اونچی ہیں، بلند ہیں، سر سے نہیں ٹکراتی، لیکن ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ تھا. ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، اللہ کا نبی ہمارے ساتھ تھا. جب ہم اس درخت کے قریب پہنچے تھے تو یہ چھوٹا تھا، یہ درخت ابھی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا تھا، اس کی شاخیں بلند نہیں ہوئی تھیں، ابھی یہ جھکا ہوا تھا، اس کی شاخیں سر سے ٹکراتی تھیں. تو اللہ کا نبی سر جھکا کے گزرا تھا، اللہ کا نبی سر جھکا کے گزرا تھا. آج اسی درخت سے میرا گزر ہوا، مجھے حضور کی وہ سنت یاد آ گئی، حضور کا وہ عمل یاد آ گیا، بس حضور کی ادا کو ادا کیا. اور جب اس درخت کے نیچے پہنچا، جب حضور کی یاد آئی تو میں نے بھی اس سر کو جھکا دیا. بس آمنہ کے لال نے سر کو جھکایا تھا، وجہ کو چھوڑے، بس اللہ کے نبی کی سنت کو سامنے رکھے، اللہ کے نبی نے یہ عمل کیا، بس ہمیں کرنا چاہیے. تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایمان والوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. آج کیونکہ جدید معاشی دور آ چکا ہے، ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے دیکھیں، جدت کے لحاظ سے دیکھیں، ترقی کے لحاظ سے دیکھیں، مسائل کے لحاظ سے دیکھیں، ان کے حل کے لحاظ سے دیکھیں، نئی نئی ایجادات کے لحاظ سے دیکھیں، تو اکثر لوگ ہمیں کہنے کو ملتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں کہ یہ جو قوانین تھے نا اسلام کے، یہ اس دور کے تھے جب جہالت کا زمانہ تھا. اب تو ہر بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے، ہر بندے کو ہر چیز کا علم ہے. آج بچے کو بھی کھنگالے تو وہ پڑھا ہوا ہے، وہ جاہل نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسلام کے قوانین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ایک لڑکا تھا، والدین اس کو ہمیشہ کہتے تھے تو نے یہ کیوں کیا، تو نے یہ کیوں کیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کرنا تھا. وہ والدین کے اس طنز، وہ طنز سمجھتا تھا، لیکن والدین اس
کو ہمیشہ نصیحت کرتے تھے، تم نے یہ چیز ادھر کیوں رکھی ہے، اس کو ادھر نہیں رکھنا چاہیے تھا، ادھر رکھنا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں، اور آج کل کی جدید جو اولاد ہے، جدید جو علم سے ہم آہنگ ہو چکی ہے، وہ کہتی ہے بس ہم جو ابے کی تو میں سے بڑے تنگ ہیں۔ تو وہ بھی تنگ تھا، اس نے تعلیم کو مکمل کیا، ایک دفتر میں نوکری کے لیے وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، جہاں اور بھی بڑے لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک جاتا انٹرویو کے لیے واپس آ جاتا، دوسرا جاتا واپس آ جاتا، بس اندر جاتے سلام دعا کی واپس بھیج دیتے، پوچھا جاتا کیا انہوں نے سوال کیا ہے، کوئی سوال نہیں کیا، بس سلام دعا انہوں نے کہا چلے جاؤ۔ تو جب اس بچے کی باری آئی جس کو والدین یہ کہتے تھے یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، جب اس کی باری آئی اس کو بلایا گیا، تو جب اس دفتر کی طرف جانے لگا تو دن کا وقت تھا، روشنی تھی، تو اس نے دیکھا کہ بلب آن ہے، اس کو بند کر دیا جائے، یہ تو ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، بجلی ضائع ہو رہی ہے، اس نے بلب کو بند کر دیا، آگے چلا گیا، اس نے دیکھا کہ ایک پانی کی ٹوٹی جو ہے، پانی کا نل چل رہا ہے، ویسے ہی ضائع ہو رہا ہے، اس نے بند کر دیا۔ ایک چیز راستے میں گیا تو راستے میں پڑی تھی، دفتر کے ان ہوتے ہوئے یہ راستے میں کیوں پڑی ہے، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ تو جب ان ہوا انہوں نے سلام دعا کی، انہوں نے بٹھا لیا، بٹھانے کے بعد آفیسر جو تھے انہوں نے کہا کہ تم سلیکٹ ہو چکے ہو، کل سے کام پہ آ جانا، کل سے کام پہ آ جانا۔ وہ بڑا حیران ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ نہ مجھ سے انہوں نے سوال کیا، نہ جواب دیا، نہ کوئی اور بات ہے، بس اندر کے وہ سلام کیا اور انہوں نے کہا کہ کل سے آ جانا۔ تو پوچھنے پہ مجبور ہوا، سر وجہ بتائیں، اصل وجہ کیا ہے، تم نے مجھے سلیکٹ کیوں کیا ہے؟ نہ سوال نہ جواب نہ انٹرویو، کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ باہر ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، باہر ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آنے والے کی حرکات و سکنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آتا کیسے ہے۔ ہم نے اگر بلب جلایا ہوا تھا تو امتحان لینے کے لیے جلایا ہوا تھا کہ ہمیں وہ آدمی چاہیے جو ہمارے دفتر کی چیزوں کی حفاظت کرے، بس تم آئے، تم نے دیکھا کہ بلب جل رہا تھا، تم نے بند کر دیا، آگے چلے، پانی کا نل کھلا ہوا تھا، ہم نے خود چلایا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کس انداز سے تم نے اس کو بند کیا کہ یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اور جب راستے میں دروازے پر پہنچے تو ایک چیز پڑی تھی، تم نے اٹھا کے سائڈ پہ کر لی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا کام کا ہے، اگر یہ ڈیوٹی پہ آئے گا یہ پورے ہمارے دفتر کا خیال رکھے گا، کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت وہ بچہ آفیسر کے سامنے کہتا ہے یہ میری کامیابی نہیں، یہ حقیقت میں میرے والدین کی کامیابی ہے۔ کیوں کہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں نا، وہ کسی نہ کسی کام پہ مجھے ڈانٹتے ضرور ہیں، تو نے یہ چیز ادھر کیوں رکھی، اس کو تو اٹھا کے سائڈ پہ ہونا چاہیے تھا، اس سے تو دوسروں کو تکلیف ہو سکتی ہے، یہ پانی کی ٹوٹی تو نے کیوں کھولی، اس کو بند کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں والدین نے وہ میری تربیت کی گھر میں، اس وجہ سے میں اس تربیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں، تو میں ان چیزوں کو ہٹاتا گیا۔ اب مجھے پتا چلا ہے کہ والدین جو گھر میں تربیت کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر سختی کرنے کے لیے نہیں، ہمارے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر والدین اس انداز سے بچے کی تربیت کریں تو بندہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، اور ایک بندہ مومن اللہ کے رسول کی سنت کو اختیار کرے، سنت کو اختیار کرے تو پھر وہ دنیا سے کیا، آخرت میں بھی کامیاب ہم اس بات کو سوچتے نہیں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اگر سنت کو، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے تو کم از کم اس کے 4 فوائد ضرور ملتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت کے اپنانے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت پیدا کر دیتا ہے۔ آپ عموماً دیکھ لیں، بس میں سوار ہوں، راستے میں جا رہے ہوں، میں آ رہا ہوں نا، میں اپنی ذات کی بات کر لیتا ہوں، میرے منہ پر داڑھی ہے، سر پہ جناب امام شریف ہے، اور میں مسجد کا امام ہوں، لوگ احترام کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا میرا منہ زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں، اصل میں وہ سنت رسول ہے، وہ دین اسلام ہے جس کو میں نے اپنایا، جس کو میں نے اپنایا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ یار
یہ دین والا کام تو مولویوں کے ذمہ لگاؤ، یہ وہ کریں، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سارے کرنے لگ جائیں نا تو عزت ہماری ہی ہو۔ آباؤ اجداد کو دیکھیں، تاریخ اٹھائیں، ہماری جتنی بھی تاریخ ہے اس کو اٹھائیں، جتنے بھی ہمارے آباؤ اجداد تھے انہیں کامیابیوں کا سہرا کیوں دیا گیا، اللہ نے کیوں عطا کیا؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو تھام لیا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا، سکھ وہ گرو نانک کے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے بال داڑھی ساری ہر چیز لمبے ہوتے ہیں، بال سارے لمبے ہوتے ہیں۔ تو کسی نے کہا آپ ایسے کریں نا، اپنی داڑھی کے بدلے 5 روپے لے لیں۔ کتنے؟ 5 روپے لے لیں، ہر ایک بال کے بدلے 5 روپے لے لیں اور اس داڑھی کو کٹوا دیں۔ اس نے کہا تو 5 روپے کی بات کرتا ہے، مجھے 500 بھی تو دے نا تو میں یہ کٹوانے کو تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ یہ میرے باپ گرو نانک کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ بال داڑھی کے نہیں کٹوانے۔ آج ہم بھی مسلمان ہیں، یہ داڑھی حضور کی سنت ہے۔ داڑھی کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر ہم اپناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار اماں بڑی سختی کر دی ہے، بچے آج تو چھوٹا داڑھی نہیں رکھنی، جب بڑا ہوگا تو تو رکھ لینا۔ ہم یہی داڑھی نائی کے پاس پیسے دے کر پیسے بھی دیتے ہیں، کٹواتے بھی ہیں، اور یہی سنت رسول ہماری نالیوں میں بھی بہ رہی ہوتی ہے۔ آج ہم بلیڈ پھیرتے ہیں کس لیے؟ ہم خوبصورت نظر آئے۔ اندر کا ضمیر چیک کرے نا تو یہی کہتا ہے کہ داڑھی کو صاف کر دے بندہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ میں نے کہا کائنات کا سب سے خوبصورت انسان دیکھنا تو آمنہ کلال ہے۔ آمنہ کلال ہے۔ اگر یہ داڑھی خوبصورت نہ لگتی تو اللہ پیدا بھی نہ کرتا، اللہ پیدا بھی نہ کرتا۔ ہم جتنا سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جتنا بھی سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں، بالکل زوال کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم آج سنت کو اپنانا شروع کر دیں، اللہ رب العزت عزت بھی عطا کرے گا، عظمت بھی عطا کرے گا۔ کیا کریں؟ وہی کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا جاؤ فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کا مقابلہ کرو۔ آپ چلے گئے اور مقابلے کے آج بھی کچھ اصول اور قاعدے ہیں۔ کشتی کا مقابلہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لنگوٹ جو ہے نا وہ بندہ ہونا چاہیے، کچھا ہونا چاہیے پہنا ہوا، باقی جسم سے کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہر گیم کے، ہر مقابلے کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ آج آپ کو بتاؤں، جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے جب جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا، آپ چلے گئے، اللہ کا حکم تھا جاؤ، تو فرعون کے دربار کا یہ اصول تھا کہ جیسے جادوگروں کے کپڑے ایسے تم بھی پہن کے آؤ، ایسے تم بھی پہن کے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں کیوں پہن کے آؤں؟ میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے جو اللہ رب العزت نے جو مجھے لباس عطا کیا ہے سنت کے مطابق میں تو وہی پہنوں گا۔ کافی کہا گیا کہ تم لباس ان جیسا بنا لو، کہا گیا میں کیوں بناؤں؟ تو فرعون نے حکم تبدیل کیا کہ بس جادوگروں کو کہہ دو جیسے موسیٰ نے لباس پہنا ہے ایسا تم بھی۔ یہ بات آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی لیکن یہ کتب میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسا لباس پہنا تھا ان جادوگروں نے بھی پہن لیا، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے۔ جناب موسیٰ کو حکم ہوا آپ عصا مبارک پھینکو، وہ اژدہا بن گیا، ان سانپوں کو کھا گیا۔ ان جادوگروں دربار تو بڑا تھا، وزراء تھے، عوام تھی، فرعون کا دربار تھا۔ تو ان جادوگروں نے جب یہ دیکھا نا تو انہوں نے جھک کر آپ کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جناب موسیٰ نے، یا اللہ یہ تو کام الٹا ہو گیا، میں تو مقابلہ کرنے آیا تھا، یہ تو اسلام لے آیا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو جادوگر، بس تیرے کپڑوں کی سنت کو اپنایا، میں نے ان کو ایمان عطا کیا۔ اگر ہم آج اللہ کے رسول کی سنت کو اپناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنی عزت عطا کرے گا۔ سوچنا چاہیے، اس بات کو ضرور سوچنا چاہیے۔ سائنس کہتی ہے آپ جب گرمی میں نکلے نا تو سر کے اوپر کپڑا کر کے نکلے۔ ہم امامہ شریف باندھتے ہیں، ہیلمٹ بھی آ چکے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ وہ کپڑا کر لیں
गर्मी की शिद्दत की वजह से सन स्ट्रोक होगा। साइंस कहती है कि जो तुम वुजू करते हो ना, ये तुम्हारे रगों में खून जारी करने का बहुत बड़ा सबब है। साइंस कहती है तुम जो नमाज पढ़ते हो ना, तुम्हारे इससे आजाद जो है ना वो बड़े कवि हो जाते हैं। पूरी वर्जिश है। मैं कहता हूं कि ये तो दुनियावी लिहाज से है, ये दुनियावी लिहाज से है। हम अमामा शरीफ इस वजह से नहीं पहनते कि सन स्ट्रोक होगा, हम अमामा इस वजह से पहनते कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। हम नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि इससे वर्जिश होगी, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह की इबादत के लिए। हम वुजू इसलिए करते हैं कि इससे हमने इबादत करनी है। तो जब भी कोई इबादत, जब भी कोई तरीका अगर आप इस नीयत से अपनाएंगे कि अल्लाह का हुक्म है, उसके रसूल का हुक्म है, फिर क्या होगा? इसका हमें फायदा होगा, इसका हमें फायदा होगा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं। कपड़े पहनने हैं जैसे हुजूर ने फरमाया ऐसे पहने, दाएं तरफ से शुरू कर लें। जूती पहननी है, दायां पैर जूती में डालें। मस्जिद में आना है, दाएं कदम रखें। बाहर जाना है, बाएं कदम बाहर रखें, दाएं में जूती पहने। पानी पीना है, बैठ के पिए। हुजूर ने फरमाया देख कर पिए, बिस्मिल्लाह पढ़ कर पिए, 3 सांसों में पिए, किबला रुख होकर पिए, आपको फायदा होगा। मक्के जाए, इधर मिल जाए, आप ज़मज़म पिए, खड़े होकर पिए। बैठ के भी पीना सुन्नत है, लेकिन ज्यादातर है कि आप खड़े होकर पिए। क्या होगा? आप पानी बैठ कर पिए, आप ज़मज़म खड़े होकर पिए। हुक्म इस सुन्नत का है, लेकिन असल हिकमत और है कि ये आम पानी पीते हैं ना, अगर खड़े होकर पिए ना तो ये सारे आजाद में जाता है, ये जोड़ों की तरफ जाता है। आब ज़मज़म ने अल्लाह ने शिफा रखी है, आब ज़मज़म खड़े होकर पिएंगे, हर उज़्व को, हर जोड़ में बरकत होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता करेगा। सुन्नत के फ़वाइद है। आओ हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं।